جب فقہ نہیں تھا تو اس وقت دین کیا تھا؟ اس وقت دین مکمل تھا۔ دین نے انسان ڈھلے ہوئے انسانوں نے فقہ نکالا، وہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے دین سے پوری روشنی لی۔ اب آپ لوگ تقلید پرست ہیں اور وہ عمل پرست تھے، انہیں فقہ نے عمل دیا کہ یہ عمل کر لو، یہ ایسا ہونا چاہیے اور وہ ایسا ہونا چاہیے، اور انہوں نے قوم کو عمل کر کے دکھا دیا۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے اسلام نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک نے سن لیا وہ آگے بتا دیتا ہے، خبر چلتی جاتی ہے اور آدمی جدا ہوتے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان نہ خود ایک ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو ایک ہونے دیتا ہے، وہ صرف باتیں سناتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اس لیے عمل پر زور دو۔ لیکن آج کا مسلمان عمل کرنے کی بجائے گلہ کرتا جا رہا ہے کہ یہ زندگی بڑا عذاب ہے اور بڑی بے چینی ہے، اس طرح تو مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ اللہ کا گلہ کرتا جا رہا ہے، زندگی کا گلہ کرتا جا رہا ہے، بلکہ ہر شے کا گلہ کرتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد پرانے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے تھے، اصل میں زندگی تو یہ ہے، دیکھو روس کتنی ترقی کر گیا، امریکہ کتنی ترقی کر گیا اور اسلام پسماندہ سا ہے۔ یہ ہے تضاد اور منافقت۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ کافر بھی بخشا جائے، عین ممکن ہے مسلمان بھی بخشا جائے، لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا۔ منافق کی تعریف یہی ہے کہ جو اگر سچا کلمہ پڑھے تب بھی جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ سچ کہنے والا منافق بھی جھوٹ ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر منافق یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تب بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو اس طرح آدھے سے زیادہ لوگ منافق ہیں۔ اب تبلیغ کیا اور تصوف کیا، پیسہ حرام، رزق حرام، کھانا حرام، پینا حرام، کتاب حرام، اس طرح آدھے سے زیادہ حرام چیزیں ہیں۔ اب عذاب کا وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان پر عذاب نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہماری بخشش ہو جائے، مگر نہ تو مسلمانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو کہ خانہ کعبہ سے غلاف چرا کے لے آتے ہیں اور بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب ڈالا جائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کا غضب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے انصاف کرے۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ آپ مہربانی کرنا، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں ڈرایا نہ کرو۔ دراصل آپ کو اللہ نے نہیں ڈرایا بلکہ مولوی صاحب نے ڈرایا ہے۔ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے تو وہ خود ہی جائے گا، کیا پتا کون کہاں جائے گا، کسی کو کوئی پکا پتہ نہیں کہ کون کہاں جائے گا۔ جس شخص کے پاس جنت میں جانے کی خبر آ گئی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ تمہارے دوزخ جانے کی خبر آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی کسی کو خبر نہیں آئی، لہٰذا وہ اپنی جنت میں جائے اور ہماری جنت کو ہمارے لیے چھوڑ دے، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ جو شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہہ دے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے تو اس کی اپنی بخشش مشکل ہے۔ امت کے اندر وہ امتی جو کسی اور امتی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر یہ کہتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ لہٰذا آپ کسی دوسرے کو دوزخ کی خبر نہ سنانا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت میں بھیج دے، میری خیر ہے، تو اس کا بھائی بھی جنت میں جائے گا اور وہ بھی جائے گا۔ آج کا مسلمان اتنی بڑی جنت تقسیم کرتا ہے لیکن پیسہ تقسیم نہیں کرتا، کہتا ہے اس کو میں جنت دوں گا لیکن ابھی یہاں سے پیسہ نہیں دیتا۔ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ شخص جو جنت تقسیم کر رہا ہے اور مال تقسیم نہیں کرتا وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے۔ لمبی بات نہ کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو، سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ فضل اور باقی سب کچھ ادھر ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی عام آدمی کے برابر رکھی۔ یہ اصل بات ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں فاقہ نہیں تھا جبکہ دوسرے کے ہاں فاقہ تھا۔ یہ ہے خوبی، آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور اپنی زندگی
سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھو تو یہ ہے بادشاہی۔ اور یہاں کا بادشاہ کیا اور رعایا کیا، ہر طرف جھوٹ کا بیان ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ میں سیرت پر جلسہ پڑھوں گا، آپ پھر کیا لوگے؟ 3,500 روپے لوں گا۔ اتنے پیسے نہیں ہیں جناب، پھر میرا بیٹا لے جاؤ۔ اتنے بڑے علم والا 3.5 سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کیا بتایا جائے۔ توکل کا بیان، توبہ کا بیان، تقوی اور طہارت کا بیان، اور ساتھ پیسے کا بیان رو رو کے بیان کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر اپنی بیٹی کو ہزاروں لاکھوں کا جہیز دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر پیمند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیمند لگا لے۔ ایک بیٹی تو ایسی ہو جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور اتنا جہیز لے کے جائے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ صرف علم بیان کرتے جائیں گے لیکن کوئی عمل تو بتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحیم اور بڑے شفیق تھے، لیکن آج کا مسلمان کسی کی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے تضاد جو آپ کے اندر آیا پڑا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ پکڑ آ جائے آپ مل جل کے توبہ کر لو۔ افغانستان میں پکڑ آئی ہے، ایران کے ساتھ پکڑ ہو گئی ہے، ہندوستان کا مسلمان پسا پڑا ہے اور اس کی پکڑ ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کا مسلمان پسا پڑا ہے اور پکڑ ہو گئی، مسلمان ہر جگہ پریشان ہے اور پکڑ ہوئی پڑی ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ تھوڑا سا اشارہ کراچی میں ہوا پڑا ہے، آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو توبہ کا دروازہ موجود ہے اور آپ توبہ کر لو، یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو جاؤ یا پھر سزا کا موقع ہے۔ میرا خیال ہے تابع رہنا بہتر ہے۔ آپ صرف بیان کرتے رہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور دوسرے کو سنا دیتے ہو، مگر ذاتی طور پر تابع فرمان نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کرو اور اپنے آپ پر مہربانی کرو۔ آپ کے ملک میں بنیادی جمہوریتوں کا زمانہ آیا، جمہوریت کا اعلان ہوا مگر نافذ نہیں ہوئی، سوشلزم کا اعلان تھا مگر نہیں آیا، اسلام کا اعلان تھا مگر وہ بھی نہیں آیا، کل کو آپ اور اعلان لے کے آؤ گے مگر وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ خدا رحم کرے، آپ کی قوم ایسی ہے کہ آج زندہ آباد کہہ دے تو پھر گھر آ کے پروگرام بناتے ہیں کیا مرد آباد کب کہنا ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ سب مسلمانوں کی عاقبت درست ہو اور آپ کی عاقبت درست ہو۔ لمبا چوڑا علم درکار نہیں، اللہ آپ کو اتنا علم دے کہ چھوٹا سا سفر کٹ جائے، کشتی آپ کو دریا کے پار لے کے جانی ہے، اتنا سارا پروگرام چاہیے، باقی فضول ہے۔ آگے جا کے آپ نے سب کچھ پھینک دینا ہے، کچھ عرصے بعد آپ خوراک بھی نہیں کھا سکو گے اور آپ کی نگاہ بھی کمزور ہو جائے گی اور باقی سب واقعات بھی کمزور ہو جائیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ فضل کرے اور مسلمانوں کو اتحاد نصیب ہو۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، حساب تو ابھی ہونا باقی ہے، تو یہ سزا جزا اسے کس بات کی دی جاتی ہے؟ اگر فیصلہ یہاں سے نہ ہوتا تو اس دور کے سفر پر کوئی نہ چلتا، کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ آگے کیا ہونا ہے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، تو پھر یہ اتنے ہنگامے نہ ہوتے اور اتنا عمل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھو کہ اس سارے سفر کے دوران جس کا فیصلہ آگے ہونا ہے اس کے کچھ نہ کچھ فیصلے پہلے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، یہاں سے آ کر پھر نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ مثلاً شہید یہاں ہوتا ہے اور آگے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، حالانکہ ابھی حساب کتاب ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں چلے گئے اور اشرا مبشرہ جن کو پہلے بشارت مل گئی وہ سب جنت میں چلے گئے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب مجموعی طور پر جنت میں جائیں گے، اولیاء کرام بھی سب جنت میں جائیں۔ مثلاً داتا صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جائیں گے تو آپ کہیں گے لازمی بات ہے، ان سب کا فیصلہ تو آگے ہونا تھا، مگر یہاں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ جس خیال سے اور جس وثوق سے آپ یہ
کہتے ہو کہ یہ سب جنت میں جائیں گے تو وہی میٹر لگا کے آپ اپنے بارے میں دیکھو کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر آپ کے خیال میں اندیشہ ہے تو اس کی اصلاح کر لو، لہذا بخشش یہاں سے ہوتی ہے، یہیں سے دوزخ اور جنت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ راز ہمیں یہیں سے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر فضل کرے اور انہیں فرقوں کی بجائے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔